علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی ہے بزم عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہر دفعہ ہم ایک موضوع منتخب کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کی جاتی ہے، آپ کی جو جنرل کیوریز ہوتی ہیں ان جنرل کیوریز کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور اس دوران آپ کی لائیو کالز کو بھی انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، آپ کے براہ راست سوالات کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے، آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے عیادت و تعزیت کے احکام، عیادت کے احکام اور تعزیت کے احکام۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو کیوریز موصول ہوئی ہیں ان کیوریز پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے، اس دوران آپ کی کالز بھی لیں گے۔ تو عیادت کے حوالے سے ہمیں جو کیوریز موصول ہیں ان میں پہلے عیادت کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ تعزیت کی بھی، دونوں کے ملا کے میں کیوریز جو ہے وہ جوابات دیتا جاؤں گا۔ ایک جو ہے وہ عیادت کے حوالے سے یہ سوال موصول ہوا کہ جناب عیادت کا درست طریقہ کیا ہے اور عیادت کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیادت کا درست طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے اس بندے کے پاس آپ جا کر اسے کلمات کہیں تسلی کے جو کلمات کہنا ہے اسے، یہ کہلاتا ہے عیادت۔ اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق حدیث میں بیان ہوئے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا ہے عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کرنا بھی یہ مسلمان کا حق ہے، کہ جو بھی مسلمان ہے اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو اسلام کے رشتے سے یہ اس کا حق ہے ہم پر کہ ہم اس کی عیادت کریں، چاہے ہمارا جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو۔ جاننے والا ہے تو پھر تو اور زیادہ جو ہے وہ مؤکد ہو جاتی ہے بات، اور اگر جاننے والا نہیں بھی ہے، مریض ہے، بیمار ہے، مسلمان ہے، تو اس کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے، اسلام کا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ ہے، تو اس رشتے سے وہ عیادت کا حقدار ہے، اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور یہ مریض کی عیادت کرنا بہت فضیلت کا کام ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق قرار دیا ہے۔ جس بات کو سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کا حق قرار دیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے، سگنیفیکنس کیسی ہے، امپورٹنس کیسی ہے، کہ وہ مسلمان کا حق ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم نے وہ ادا کرنا ہے۔ تو حقوق اللہ بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں، تو عیادت بھی مسلمان کی کرنی چاہیے۔ بعض حالات میں عیادت کرنا ضروری ہے اور بعض حالات میں عیادت کرنا مستحب ہے، اور عام حالات میں جو ہے وہ عیادت کرنا بہرحال سنت ہے، مسنون ہے۔ مسلمان کی عیادت کرنی چاہیے، فضیلت بھی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حکم ارشاد فرمایا ہے تو ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ ویسے تو فضیلت نہ بھی بیان کی جاتی تو اتنی بات بھی ہمارے لیے کافی تھی کہ یہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اللہ رسول کا جو حکم ہوتا ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، مسلمان کا تو کام ہے اسے ماننا، اسے تسلیم کرنا۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینا، سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا۔ تو بس جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا تو کرنا ہے تو کرنا ہے۔ فضیلت الگ سے بیان نہ بھی ہوتی تو بھی یہ بات، اتنی بات ہی کافی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے فضیلت بھی بیان فرمائی گئی، اجر بھی بیان فرمایا گیا۔ اور اجر کیا بیان کیا؟ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عاد مریضاً، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ خرفۂ جنہ میں رہتا ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور خرفۂ جنہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے بتایا جناحہ، یعنی جنت کے تازہ پھل چننا، جنت کے تازہ پھل چنتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ حدیث کی تشریح پہ بھی بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک خرفۂ جنہ میں رہتا ہے۔ خرفۃ الجنہ کے لفظ استعمال ہوئے تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما خرفۃ الجنہ، خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناحہ۔ اب جناحہ کیا یعنی اس کے تازہ پھل؟ تو محدثین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو
وہ واپس آنے تک ایسا ہے جیسے وہ جنت کے تازہ پھل چن رہا ہو. یعنی جو اسے اجر و ثواب ملتا ہے وہ ایسا ہے جسے تشبیہ دی جا رہی ہے جنت کے تازہ پھل چننے کے ساتھ. تو یعنی ایسا یہ باعث فضیلت کام ہے. اور بعض حضرات اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد راستہ ہے جنت کا. یعنی جو مریض کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک، گھر واپسی تک وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. یہ ایسا مبارک مستحسن فعل ہے جو اسے جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. دونوں توجیحات محدثین نے بیان فرمائی ہیں، اگرچہ زیادہ راجح توجیح پہلے والی ہے، جنت کے تازہ پھل چننے والی، جس سے اس کی فضیلت اور اہمیت دونوں ظاہر ہوتے ہیں. یہاں پر ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی فرمائیں. صاحب ایک سوال تھا میرا. جی فرمائیں. مفتی صاحب جیسے فرض کریں کہ میں ایک ادارے کا انچارج ہوں، ہیڈ ہوں، ٹھیک ہے. اور میرے پاس کوئی 10-15 لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کی مالی حیثیت جو ہے وہ سیم میرے جیسی ہے، یعنی کہ فائنینشلی وہ سارے بہتر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر میں ان کو منتھلی بیسس پہ ایک کھانا کھلاتا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں کہ یہ میری طرف سے نقلی صدقہ ہے، لیکن میں ان کو بتاتا نہیں ہوں، تو کیا یہ جائز ہے اور یہ اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. نفلی صدقہ ہے نا، واجب صدقے کی بات تو نہیں کر رہے نا؟ جی نفلی ہے، لیکن میں ان کو بتاتا نہیں ہوں، اور ان کی مالی حیثیت جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ سارے ٹھیک ہے، بہتر ہے، ویل سیٹل ہے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اور بس میرا یہی ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے، کہ بتاتے ہیں. اب ایج کے حساب سے میں بھول جاتی ہوں تو مجھے سجدہ سہو کا. ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں. جب میں آخر میں جوابات دوں گا کالرز کے تو آپ کا سوال بھی شامل کروں گا. آپ کنیکٹ رہیے گا. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ گھر واپس آنے تک جنت کے تازہ پھل چننے میں لگا رہتا ہے. یعنی اس کی ایسی فضیلت ہے، ایسی اہمیت ہے، تو لہذا مریض کی عیادت کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی نیکی کا کام ہے اور یہ بھی عظیم نیکی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو یہ عیادت کرنی چاہیے. اب یہ عیادت کا درست طریقہ کیا ہے؟ تو عیادت کا درست طریقہ یہ ہے کہ جس کی آپ نے عیادت کرنی ہے مریض ہے، اگر آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کے پاس جائیں، اور جا کر اس کے پاس آپ اسے سلام کے بعد، سلام کلام جو ہے جو ابتدائی رسمی بات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کی ڈھارس بندھائیں. اور حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ عیادت کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اس کے سر پر یعنی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں لا باسا طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ گناہوں سے پاکی کا سبب بنے گی یہ بیماری. یہ اسے کہنا یہ مسنون ہے، اس کی تعلیم حدیث میں دی گئی ہے. ایک کالر ہیں، شامل کرتے ہیں، پھر اس کی طرف آتا ہوں دوبارہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا، کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی نمازوں کا فدیہ اپنی بڑی بیٹی کو دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام میں نے سنا ہے کہ بنا وضو کے نہیں لیتے، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ بنا وضو کے لے سکتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام؟ ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنا تھا، میں بلائنڈ ہوں، میں گلوکوما کی بیماری ہے، تو اس میں سے کبھی کبھار 1-2 مہینے سے ایسا ہوا ہے میری ایک آنکھ سے نا پانی بہت نکل رہا ہے، تو نا وہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نکل آتا ہے، تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوپٹے پہ بھی گر جاتا ہے کبھی کبھی، تو کیا دوپٹہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کنیکٹ رہیے، آپ کے جوابات جو میں عرض کرتا ہوں. ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عیادت کی تکمیل اس کو قرار دیا گیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ مریض کے پاس جائے، جا کر ابتدائی گفتگو کے بعد، سلام کے بعد جو ہے آپ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو یہ کہیں لا باسا طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ اللہ نے چاہا تو بیماری سے، یہ بیماری گناہ سے پاکی کا سبب بنے گی، یہ بیماری پاک کرنے والی ہے. کیونکہ حدیث کے اندر یہ مضامین موجود ہیں کہ بندہ مومن کو جو بخار آتا ہے یا بیماری آتی ہے
ہے یا تکلیف آتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ ہمیں تعلیم فرمایا گیا کہ اس طرح کے کلمات کہیں. اب دیکھیں دین ہمارا کتنا پیارا دین ہے, کیسے ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم فرما رہا ہے کہ آپ بندے کے پاس جائیں عیادت کے لیے, آپ گئے, جا کے آپ اس کے ماتھے پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر آپ اس کو یہ کلمات کہہ دیں, لا باس, یعنی اس کو آپ کہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, ڈونٹ وری, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, طہور انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو یہ بیماری یہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنے گی, یعنی یہ کفارہ سیئات ہے. اس طرح اور دعائیں بھی کچھ منقول ہیں, جیسا کہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام یہ بھی کبھی فرماتے تھے, اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اے میرے رب, اے لوگوں کے رب, اس سے بیماری کو دور کر دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے, شفا عطا فرما, ایسی شفا عطا فرما کہ جو اپنے پیچھے کوئی نشان کوئی برائی نہ چھوڑے. اب یہ دعا بھی منقول ہے. تو اور بھی دعائیں منقول ہیں, تو اگر آپ کو یہ دعائیں ادعیہ معصورہ یہ یاد ہوں تو بہت اچھی بات ہے, یہ دعائیں پڑھ لیں, کہہ لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا, جو مریض ہے اس کو بھی ڈھارس بندھے گی, تقویت ہوگی, اس کے قلب کو بھی طاقت حاصل ہوگی, وہ بھی خوش ہوگا. تو اچھا ہے. اور پھر یہ جو کلمات ہیں سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے مبارک کلمات, ان کلمات کی اپنی ایک برکت بھی ظاہر ہونی ہے. حضور جان عالم علیہ السلام کے جو مبارک کلمات ہیں ان کی نورانیت, روحانیت, برکت, سبحان اللہ, کیا کہنے. بزرگوں کے کلمات تبرک ہوتے ہیں. سیدنا رسول علیہ السلام تو سب سے بڑے بزرگ ہیں, بلکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں, آپ انبیاء اور رسل کے سردار ہیں, سید الخلق ہیں, تمام مخلوق کے آپ سردار ہیں اللہ کی عطا سے. تو آپ کے جو مبارک کلمات ہیں ان کی نورانیت, روحانیت, برکت الگ ہی ہے. تو اچھا ہے بندہ دعائیں یاد کرے. ہم دیگر چیزیں بھی تو یاد کرتے ہی ہیں, تو ادعیہ معصورہ یاد کریں. جو دعائیں معصورہ ہیں جو حدیث میں تعلیم ہوئی ہیں وہ دعائیں خود بھی پڑھا کریں, بچوں کو بھی اپنے سکھایا کریں, دوسروں کو بھی سکھائیں, تعلیم دیں. اور جن جن مواقع کے لیے جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں پڑھیں تاکہ اس کی برکت حاصل ہو. یہاں پر ناظرین مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ عیادت کا درست طریقہ کیا ہے, مسنون طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کرنی ہو تو اس کے پاس آپ جائیں, چل کر جائیں, آپ اس کے پاس خود جائیں, فزیکلی جائیں, جا کر جو ہے وہ عیادت کریں. یہ زیادہ اچھا ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے, جیسا کہ میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی صحیح مسلم کی, سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, من عاد مریضا لم یذل فی خرفۃ الجنہ, جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ خرفہ جنت میں رہتا ہے واپس آنے تک. تو جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما خرفۃ الجنہ, اے اللہ کے رسول علیہ السلام خرفہ جنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جناحہ, اس کے تازہ پھل چننا. تو یہ جنت کے تازہ پھل چننے کی طرح کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. تو ظاہری بات ہے جب بندہ کسی کے پاس فزیکلی جائے گا اور جا کر واپس آئے گا, زیادہ دیر اس میں لگے گی, ٹائم پیریڈ زیادہ لگے گا, یہ ٹینیور زیادہ ہوگا تو اسے یہ اجر بھی زیادہ ملے گا. اور باقی اگر کوئی فزیکلی نہیں جا سکتا تو اس صورت میں جو ہے وہ فون پر بھی عیادت کی جا سکتی ہے. پرانے وقتوں میں خط ہوتا تھا, لوگ خط کے ذریعے بھی عیادت کرتے تھے. اب آج کل تو جو ہے وہ ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی اتنی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے, ترقی ہو گئی ہے. اب تو موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں, تو موبائل کے ذریعے بھی فون کر کے بھی جو ہے وہ عیادت کی جا سکتی ہے. اور فون نہ لگ رہا ہو تو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے, وائس نوٹ بھی کیا جا سکتا ہے, ٹیکسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال افضل اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو جا کر عیادت کریں, اور اگر جانا ممکن نہ ہو, پاسبل نہ ہو, آپ دوسرے شہر میں ہیں, دوسرے علاقے میں ہیں, دوسرے ملک میں ہیں, تو آپ پھر فون کے ذریعے کر لیں یا ای میل کے ذریعے کر لیں, یا جو بھی ایسا ذریعہ ہے رابطے کا, تو اس کے ذریعے بھی آپ عیادت کر سکتے ہیں, عیادت کر لیں. تو یہ عیادت کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے, عیادت کی یہ اہمیت ہے. تو لہذا عیادت جو ہے وہ کرنی چاہیے, عیادت کی اہمیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور اس کو تسلی کے کلمات کہنے چاہیے. اور وہ دعائیں میں بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ادعیہ معصورہ جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. ادعیہ معصورہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو دعائیں کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں, انہیں کہا جاتا ہے ادعیہ معصورہ. تو ادعیہ معصورہ کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. تو وہ دعائیں یاد کریں, جن جن مواقع کے لیے دعائیں ذکر ہوئی ہیں ان مواقع پر وہ دعائیں پڑھیں. مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو ادعیہ معصورہ کا اہتمام کرتا ہے. ادعیہ معصورہ کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو اس کے معنی ہیں ان میں بھی غور کرنا چاہیے. یعنی صرف لب نہیں ہلانے, صرف زبان نہیں ہلانی, بلکہ جس وقت وہ دعائیں پڑھیں تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی برکت اور زیادہ ظاہر ہوگی, اور قلب کے اندر بھی اللہ پر توکل, اللہ کی عظمت, اللہ کی محبت یہ راسخ ہوگی.
اور آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں ان کے اندر تعلیم کا پہلو بھی موجود ہے. جو ادعیہ معصورہ ہوتی ہیں وہ دعا کی دعا ہوتی ہیں اور تعلیم کی تعلیم ہوتی ہیں. اس میں تعلیم کا پہلو بھی ہوتا ہے اور بالخصوص اللہ کی عظمت کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے. جو بھی ان دعاؤں کو پڑھتا ہے ان کا اہتمام کرتا ہے, ان کے معانی میں غور و خوض کرتا ہے اور معانی ذہن میں رکھ کر اگر ان دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت جاگزیں ہوتی ہے, اس کے قلب میں اللہ پہ توکل جو ہے پیدا ہوتا ہے, راسخ ہوتا ہے اللہ سے, اس کا تعلق, اس کا کنیکشن یہ مضبوط ہوتا ہے. تو تعلق باللہ مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے, ایک بہترین ذریعہ, بہترین سورس یہ ادعیہ معصورہ ہیں. تو معصور دعائیں پڑھنی چاہیے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ذرائع کتاب و سنت میں موجود ہیں ان ذرائع کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تو یہ تو بات ہو گئی ادعیہ معصورہ کی. پھر اگلی بات یہ کہ یہ جو عیادت کرتے ہیں ہم, تو عیادت کے اندر یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو عیادت کا مقصود ہوتا ہے اگلے کی دلجوئی کرنا, اس کو تسلی دینا, اس کو ڈھارس بندھانا, نہ کہ یہ کہ اس کو کوفت میں مبتلا کرنا یا اسے اذیت میں مبتلا کرنا. تو لہذا جو عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پاس تھوڑی دیر رکیں, بقدر ضرورت رکیں, اس کے بعد جو ہے وہاں سے رخصت ہو جائیں. کیونکہ مریض ہوتا ہے وہ آلریڈی بیماری میں ہے, تکلیف میں ہے, اس وقت بندے کا دل نہیں کرتا زیادہ بات کرنے کا, زیادہ بات سننے کا, بندے کو کوفت ہوتی ہے. تو اس کے پاس بیٹھنا, اسے اذیت میں مبتلا کرنا, کوفت میں مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کے پاس بیٹھیں, بس آپ تھوڑی دیر بیٹھیں, بقدر ضرورت بیٹھیں, اس کے بعد جو ہے وہ اجازت لے لیں اور چلے جائیں اچھے طریقے سے. کیونکہ اذیت نہیں دینی اس کو, اذیت سے بچانا. عیادت تھی اس لیے کہ اس کی تسلی ہو, یعنی اس کا دل بہلے, نہ کہ یہ کہ اس کو مزید کوفت میں مبتلا کرنا. تو نیکی کے کام کو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے وہ نیکی ہو, اسے اپنے ایسے طریقے سے نہ کریں کہ جس سے نیکی جو ہے وہ خراب ہو, نیکی برباد ہو. اور بعض اوقات گناہ کا پہلو بھی نکل آتا ہے, اگلے کی جو ہے وہ دل شکنی اور دل آزاری کا پہلو بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب وہ بیچارہ مریض ہے, وہ مروت میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, وہ کہے گا تو آپ محسوس کر جائیں گے, تو لہذا ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جو گفتگو ہے, گفتگو کے آداب کو بھی ملحوظ رکھیں. کہ ویسے بھی بندے کو دھیما بولنا چاہیے, بقدر ضرورت آواز جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے گلے میں پتہ نہیں کیسا سپیکر لگا ہوتا ہے, وہ نارمل بات کرتے ہیں اور کوئی بندہ قریب بیٹھا اس سے ہی بات کرتے ہیں تو ایسے چیخ کے بات کرتے ہیں, کان پھاڑ آواز نکالتے ہیں. وہ جو سما خراشی محاورہ استعمال ہوتا ہے بالکل صادق آتا ہے ایسے لوگوں پر. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں تو انہیں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نارمل آواز میں گفتگو کریں, جہاں جیسا موقع ہو اس کے مطابق. آپ جلسے سے تقریر کر رہے ہیں اور جوشیلا بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں پر آپ جو ہے وہ بات کریں اونچی آواز سے چلے گا. لیکن جب آپ نارمل بات کر رہے ہیں نارمل طریقے سے کریں, بالخصوص لوگ قریب بیٹھے ہیں ان سے جلسے میں بھی آپ نارمل آواز کا پیچ و خم جو ہے اس کے مطابق کریں جیسی بات ہے. تو لہذا آواز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی آواز کی پچ کیا ہونی چاہیے, اس سے بھی اگلا جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. ایک کالر نے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام جی فرمائیے. سر یہ جو لیلۃ القدر کا جب وقت آتا ہے تو کیا واقعہ ہوتا ہے کہ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا؟ ٹھیک ہے. اور لیلۃ القدر کا جب وقت آتا ہے کوئی کیا واقعہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, لکھ لیا میں نے, جواب دیتا ہوں. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا, اگر کوئی کسی چیز کا پتہ نہ ہو کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کا ثواب ملے گا؟ ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. جی ناظرین, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو آواز کی پچ ہے یہ بھی آپ کی مناسب ہونی چاہیے, یعنی جو صوتی آلودگی ہے اس سے بھی بچنا ہوتا ہے. شور نہیں کرنا چاہیے, شور ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور عام حالات میں بھی یہ کوئی جھگڑا تھوڑی ہو رہا ہے, آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں تو اور زیادہ آپ احتیاط کریں کہ آپ اس طرح بات کریں کہ جس طرح جو ہے وہ اگلے سے بات کی جاتی ہے, نارمل بات کی جاتی ہے, اس سے اگلے کو اذیت نہ ہو. یہاں پر ایک کالر نے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کینڈلی آدمی جب آتا ہے پینشن, آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے ریاض صاحب؟ جی فرمائیے. کینڈلی یہ جب آدمی آتا ہے پینشن تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اس کے پاس نہیں ہوتے, وہ قومی بچت میں پینشن بینیفٹ میں پیسے رکھتا ہے, تو ان کا پرافٹ لینا جائز ہے؟ آپ دوبارہ جو ہے سوال پوچھیے, میں نے آپ کی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. اچھا بات کرائیں. السلام علیکم ریاض صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. کینڈلی جب آدمی پینشن آتا ہے تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ قومی بچت میں
آدمی پیسے رکھتا ہے ٹھیک ہے پینشن بینیفٹ میں، اس کا پرافٹ لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور مہربانی، تھینک یو میری طرف. میں عرض کرتا ہوں آخر میں جب سوالوں کے جواب دوں گا تو جواب دیتا ہوں اس کا بھی. جی ناظرین، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صوتی آلودگی سے بچنا چاہیے. آواز کی پچ ویسے بھی آپ کی نارمل ہونی چاہیے، بقدر ضرورت بات کرنی چاہیے. جتنے لوگ ہیں، جتنا مجمع ہے جن سے آپ بات کر رہے ہیں تو اتنی آواز نکالنی چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ چیخ پکار کر کے بات کرتے ہیں، تو اس طرح چیخ کر بات کرنا یہ بد تہذیبی ہے. یہ ویسے مینر ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے اور ہمارے دین کو بھی یہ پسند نہیں ہے. دین کا مطلوب بھی یہ ہے کہ بندہ وقار ملحوظ رکھے، تو یہ وقار کے منافی ہے. وقار کے منافی امور سے بچنا چاہیے. اور جب آپ کسی کی عادت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ تو اور زیادہ آپ یہ احتیاط کریں کہ وہاں پر تو آپ ایسے کسی بھی کام سے فعل سے بچیں جس سے مریض کی تکلیف میں اضافہ ہو یا اسے کسی قسم کی اذیت پہنچے. تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے اتنا چیخیں گے، اونچی اونچی آواز سے بات کریں گے تو اس بیچارے کو اور تکلیف ہوگی. تو لہذا جو ہے مریض کے پاس آپ دھیمی آواز میں بات کریں، نارمل بات کریں، بہت زیادہ ایسے جو ہے وہ چیخ پکار نہ کریں. ہاں، لیکن اب اس کا دھیمی آواز میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ بالکل ایسے سرگوشی کرنا شروع کر دیں کہ اس کو بار بار پوچھنا پڑے کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. سرگوشی بھی نہیں کرنی، یعنی نارمل جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، جیسے میں ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ نارمل انداز ہے، ایک نارمل پچ ہے. اس میں آپ جو ہے بات کریں، بالخصوص مریض کی عادت جو ہے وہ بھی نارمل انداز میں ہی کریں. کالر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے صاحب میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، قمر نام میرا. جی فرمائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اصل میں نا پرائیویٹ جاب کرتا ہوں وہاں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو مقصد وہاں پہ صدقہ وغیرہ یہ دیتے ہیں گھروں میں، مطلب ڈرائیوروں کو، مالیوں کو، اس طرح جو گوشت وغیرہ ہو گیا یا کوئی چیز. تو وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی جاب کرتا ہوں اور بچے بھی ماشاءاللہ میرے جوان ہیں، وہ بھی جاب کرتے ہیں. تو ہم اتنی تنگی میں نہیں ہیں ہم، لیکن وہ صدقہ میں پوچھنا چاہتا ہوں خاص طور سے یہ بتائیے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ نفلی ہوتا ہے یا صدقہ واجبہ ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ وغیرہ کے پیسوں سے تو نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ صدقہ ویسے ہی کرتے ہیں. اب مجھے اس کا تو وہ نہیں بتاتے، لیکن وہ صدقہ میں عرض کرتا ہوں آخر. جی ناظرین، تو ہاں یہاں پر ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے عیادت کے آداب اور احکام کے حوالے سے. تو ہم آپ کو یہ گزارش کر رہے تھے کہ عیادت کے لیے جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے. اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر مریض کے لیے قابل برداشت ہو. مریض تکلیف میں ہوتا ہے، مریض کے لیے جو ہے وہ یہ بات کوفت اور اذیت کا باعث بن جاتی ہے کہ بندہ زیادہ دیر بیٹھ جائے. پھر باتیں ایسی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو بہت ہی زیادہ گلے کے اندر پتہ نہیں کو خاص ایسا اسپیکر لگا ہوتا ہے کہ اتنا اونچا اونچا بولتے ہیں، وہ سما خراشی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو بچنا چاہیے اور تھوڑی دیر بیٹھیں اور نارمل گفتگو کریں. آواز کی جو پچ ہے اسے بھی نارمل رکھیں. پھر اس میں ایک بات لیکن یہ بھی پیش نظر ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ مریض کا تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس بیٹھیں، یہ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھے. ان کے بیٹھنے سے مریض کو تسکین ہوتی ہے، اس کے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ ان کا بیٹھنا پسند کرتا ہے. جیسے مریض مرید ہے کسی پیر صاحب کا، پیر صاحب آ گئے ہیں یا وہ اس کے استاد صاحب آ گئے ہیں یا اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے اور کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے، چچا آ گئے، ماموں آ گئے، کوئی اور ایسا قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا ایسا دوست آ گیا ہے یا ایسا جاننے والا آ گیا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھے تاکہ اس کے بیٹھنے سے میرا دل بہلے، اس کی باتوں سے میرا دل بہلے. تو ایسے کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ اگر حسب استطاعت زیادہ دیر بیٹھ جائے، جتنی دیر وہ ٹائم دے سکتا ہو بہتر ہے کہ وہ ٹائم دے تاکہ مریض جو ہے وہ اچھا محسوس کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ دلجوئی کا باعث بنے، دل کی قلب کی تقویت کا باعث بنے. اس کے لیے تو ٹھیک ہے. ادروائز عام حالات میں جو عام لوگ جاتے ہیں اس طرح زیادہ دیر نہ بیٹھیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور پھر اٹھ جائیں. کیئر ٹیکر کی بات الگ ہے. جو کیئر ٹیکر ہے ظاہری بات ہے اس نے تو مستقل ساتھ رہنا ہے، وہ مستقل ساتھ رہے. پھر اگلی بات، عیادت کے اندر یہ بھی ملحوظ رکھیں کہ گفتگو ایسی کرنی ہے. عیادت کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دلجوئی ہو، اس کی تسلی ہو. تو باتیں اس کے سامنے ایسی کریں جس سے اس کو یہ لگے کہ ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے اس کا مورائل ڈاؤن ہو. بعض لوگ جاتے ہیں، ان کا طریقہ عیادت کا وہ کہتے ہیں اچھا یہ بیماری ہے، یہ ہوا، ڈاکٹر نے کیا بتایا لو ہماری پھپھو کو بھی ایسا ہوا تھا، وہ اسی مرض میں جو ہے وہ چل بسی. وہ فلاں کے جو چاچا تھے نا اس کو بھی یہی بیماری ہوئی تھی اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور وہ بیچارہ بھی فوت ہو گیا تھا. بڑا موذی مرض ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بچائے.
اب یہ اس طرح کی باتیں، اس سے مریض کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں مریض کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ آپ عیادت کے لیے گئے ہیں، اس کی دلجوئی کے لیے گئے ہیں، تو اس کے سامنے وہ باتیں کریں جس سے اس کا دل مضبوط ہو، جس سے اسے تسلی ہو، جس سے اسے تشفی ہو، اس کی ڈھارس بندھے، اس کے سامنے وہ باتیں کریں۔ اس طرح کی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ تو جیسا عیادت کے بارے میں کیوریز تھیں، تو اس طرح ہمیں تعزیت کے بارے میں بھی کچھ کیوریز موصول ہوئیں۔ تو تعزیت کے بارے میں جو ہے وہ ایک بات ہم سے یہ پوچھی گئی کہ جناب تعزیت کا درست طریقہ کیا ہے، تعزیت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، درست طریقہ اس کا کیا ہے؟ تو تعزیت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال اگر ہو گیا ہے تو وہاں لواحقین کے پاس جا کر صبر کی تلقین کرنا، یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ ویسے تو تعزیت کسی بھی مصیبت پر کی جا سکتی ہے، کسی بھی مصیبت کوئی نازل ہوئی، کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوا، اس کے پاس جا کر اسے جو کلمات کہے جاتے ہیں، صبر کے تعلیم کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، یا آپ دعا کرتے ہیں، وہ تعزیت ہی ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں عام طور پر جو وفات کے لیے جا کے ہم غم کا اظہار کرتے ہیں یا اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں، اسے تعزیت کہا جاتا ہے۔ تو تعزیت کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں تو جا کر اس کے پاس انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قرآن میں یہ بات اہل ایمان کی نشانی بیان ہوئی اور فرمایا گیا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جنہیں جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ کلمات کہنے چاہیے، یہ کلمات کہہ کے اور بھی کچھ کلمات منقول ہیں وہ کہتے ہیں۔ ویسے تو جن کلمات سے بھی آپ صبر کی تلقین کریں گے وہ تعزیت ہی کہلائے گا، کوئی کلمات ایسے فکس نہیں ہیں کہ یہی کلمات کہیں گے تو ہی تعزیت ہوگی اور یہ نہیں کہیں گے تو تعزیت نہیں ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کلمات ضرور استعمال کریں کہ جو کلمات احادیث کے اندر آئے ہیں یا کتاب اللہ میں آئے ہیں، جیسے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی ایک اور ہے، سیدنا رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے آپ کی شہزادی کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو جب آپ نے تعزیت کی تو آپ نے یہ کہا انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ جو بے شک جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز کی اللہ کی بارگاہ میں ایک متعین مدت ہے، ایک مدت مقرر ہے، اسی پر وہ چیز ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ اب یہ کلمات حدیث کے اندر آئے ہیں، یہ کلمات کہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ عربی میں یاد کر لیں، عربی میں کہیں، اور اگر عربی میں نہیں آتے تو آپ اس کا مفہوم جو ہے اس کا مفہوم ادا کر دیں، یا اور کوئی ایسا کلام کہ جس کے اندر صبر کا مفہوم ہو، صبر کی تلقین ہو، وہ اگر آپ طریقے سے کریں گے یہ تعزیت ہے۔ تو تعزیت جو ہے وہ اس کے اندر صبر کی تلقین کرنی چاہیے اگلے کو، اور اگر آپ کو واقعی افسوس ہوا ہے تو یہ بھی ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا۔ باقی ہاں ایسا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا قلب میں ملال نہیں ہوتا لیکن بول ایسے رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ افسوس ہوا، بڑا رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ تو اب یہ اس طرح کا مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی افسوس ہے تو آپ نے کہہ دیا ایک دفعہ کہ افسوس ہوا، ٹھیک ہے، اخلاق کے تقاضے سے اچھی بات ہے، کہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو قلب میں ذرا سا بھی افسوس اور رنج نہیں ہے اور آپ زبان سے بار بار ایسے کلمات بول رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ تو مسلمان کی دلجوئی کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کی دلجوئی کرنی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم بھی ملوز رکھنا ہے، جھوٹ سے بچنے کا اللہ نے فرمایا، تو جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اللہ کے حکم کو بھی ملوز رکھنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی دلجوئی کو بھی ملوز رکھنا ہے۔ دونوں چیزوں کو اس طرح کرنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی لازم نہ آئے، کہ اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ مخلوق کی دلجوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو لہذا اللہ کے حکم کو اس میں بھی ملوز رکھنا ہے کہ مخلوق کی وہ دلجوئی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے دلجوئی ہو، وہ دلجوئی آپ کی آخرت خراب کرے گی، وہ دلجوئی آپ کی قبر خراب کرے گی۔ دلجوئی وہی ہے مخلوق کی جو آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیشہ ملوز رکھیں اور ایسے کلمات کہیں کہ جو کلمات واقعی سچے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی تعریف کرنی ہے تو تعریف کا کلمہ بھی ایسا کہہ دیا مناسب معقول کہ جو اس بندے میں وصف پایا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس بندے کے اندر ایسا کوئی وصف تھا ہی نہیں اور آپ جو ہے زبردستی اب جھوٹ موٹ ایسی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ تو یہ زمین آسمان کے کلابے ملانا بھی درست نہیں، یہ ویسے بھی درست نہیں ہے۔ کسی کے اندر ہو بھی صحیح تو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بات کرنا کہ جس کے اندر کوئی صداقت کا عنصر نہ ہو، وہ ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور موت کے موقع پر تو اس طرح کرنا
اور زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ جاہلوں کا شعار تھا، اس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، بلکہ اس کو نیاحہ میں مانا گیا، یعنی نوحے کے اندر مانا گیا ہے، اور نوحے سے منع کیا گیا، اور اس میں منع کیا گیا کہ یہ اس طرح بڑھا چڑھا کے زمین آسمان کے کلابے ملا کے جو ہے میت کی تعریف کرنا ایسی کہ جو سچی تعریف نہ ہو، اس سے منع کیا گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، مناسب اور معقول کلمات جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ اب ناظرین ہم جو ہے وہ آج کے جو کالرز کے سوالات ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں، کالرز کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو اس ٹاپک کے متعلق اور بھی کیوریز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اب کالرز کے جو سوالات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم نے کالر نے سوال پوچھا کہ کیا ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسجد جو ہے وہ ایسی جگہ کی ہو جو مسافروں کے لیے قائم ہوتی ہیں، جیسے سرائے کی مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن کی مسجد ہے، بس سٹاپ کی مسجد ہے، اس طرح کے مقامات جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں، یہاں پہ جو مساجد بنی ہوتی ہیں وہ تو خیر بنی اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آ کر وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھ لے، جماعت کرا لے، الگ سے پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، تو وہاں تو بلا کراہت بے دغدغہ اجازت ہے۔ جو عام مساجد ہوتی ہیں ہمارے ہاں بنی ہوتی ہیں محلوں کے اندر، ان مسجدوں کے اندر بھی جو جماعت ثانیہ ہے وہ فی نفس سے ہی جائز ہے، اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ ایسا کرنے سے آپ بچیں، کیونکہ اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھار کی بات ہے تو الگ ہے، کبھی ایسا ہوا کہ جماعت جو ہے وہ آپ کی رہ گئی اور آپ چند لوگ ہیں، آپ نے الگ سے جماعت قائم کر لی، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بار بار آپ ایسا کریں گے تو اس سے جو مسجد کی کمیٹی ہے انہیں بھی تشویش ہوگی، جو امام صاحب ہیں انہیں بھی تشویش ہوگی، جو مؤذن انہیں بھی تشویش ہوگی، تو لگے گا پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے آ کے لیٹ آ رہے ہیں اور پھر الگ سے اپنی جماعت کرا رہے ہیں، کہیں یہ مسجد پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی لابنگ تو نہیں کر رہے، تو اس سے جو ہے وہ تشویش پیدا ہوتی ہے، پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، بدمزگی تلخی ہوتی ہے، فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو فتنہ فساد سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، اس سے گریز کریں تو بہتر ہے۔ باقی ہاں کبھی ایسا ہو گیا، کبھی کبھار مسجد میں آپ کی جماعت رہ گئی ہے، 2-3 افراد ہیں، یا آپ ویسے اکیلے گئے، کوئی اور بندہ بھی تھا اس کی بھی نماز رہ گئی تھی، جماعت رہ گئی تھی، اس نے وضو کر کے آیا کہا، تو آپ لوگوں نے آپس میں کہا چلیں جماعت کرا لیتے ہیں، تو آپ نے امام کے مصلی سے ہٹ کے سائڈ پہ جو ہے جماعت کرا لی، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، اس میں بھی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اسے معمول نہ بنائیں، فتنے فساد سے بچیں، اور ویسے بھی جہاں فتنے فساد کا اندیشہ ہو تو وہاں آپ قصدن کبھی نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ انفرادی نماز پڑھ لیں، کہ جماعت تو وہی تھی جو واجب تھی، وہ تو آپ کی ترک ہو گئی، اب یہ جو آپ جماعت کریں گے یہ واجب جماعت تو ویسے بھی نہیں کہلائے گی۔ تو اگر آپ نے جان بوجھ کے واجب چھوڑا تھا تو وہ اپنی جگہ پر اس کا مواخذہ آپ کے سر ہے، اور اگر عذر شرعی کی وجہ سے وہ واجب چھوڑا تھا تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ پہ ویسے ہی گرفت نہیں ہے، تو اب آپ الگ سے جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، آپشنل ہے، آپ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ فتنہ فساد پھیلتا ہے ایسی صورتوں میں جہاں اس کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر آپ پھر اس طرح اس مسجد میں دوسری جماعت قائم کرنے سے بچیں، گریز کریں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ میں ایک ادارے کا انچارج ہوں، اس میں 15 لوگ جو ہے وہ اور بھی ہیں جو میری طرح جاب کرتے ہیں، اور ہم سارے ویل سیٹل ہیں، میں بھی ویل سیٹل ہوں، وہ بھی ویل سیٹل ہیں، اور ہوتا ایسا ہے کہ جو ادارے والے ہیں وہ منتھلی بیسس پہ کھانا کھلاتے ہیں نفلی صدقے کے طور پر، تو وہ کھانا کھلاتے ہیں، تو کیا ہمارا وہ کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا کر بلکہ وہ بھائی نے کہا کہ میں خود انہیں کھلاتا ہوں، کہ منتھلی بیسس پہ کھانا کھلاتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں نفلی، لیکن انہیں بتاتا نہیں ہوں کہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ تو وہ جو ویل سیٹل لوگ ہیں، جو ادارے میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں، تو وہ ان کا وہ کھانا کھانا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ۔ صدقہ واجبہ تو ظاہری بات ہے غیر مستحق کو نہیں لگتا، وہ مستحق ہی کو دینا ہوتا ہے، اور جو نفلی صدقہ ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو صدقہ خیرات کے عنوان سے ہوتا ہے۔ جب صدقہ خیرات کے عنوان سے کوئی چیز ہو تو وہ فقراء کا حق ہوتی ہے، وہ فقراء اور مساکین پہ کرنی چاہیے۔ لیکن ایک ہے صدقے کا اطلاق نیکی پر، جیسے حدیث میں آیا کلو معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، تو جو بھی آپ نیک کام کریں گے وہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے گھر والوں کو جو کھانا کھلایا ہے اس کے اندر آپ نے اللہ کی رضا کی نیت کر لی تو وہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ گھر والوں کو کھانا کھلانا، ان کے منہ میں لقمہ رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نفلی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نیکی کے معنی میں صدقہ اسے کہہ رہے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کو بھی کھلائیں، نو پرابلم، اور انہیں بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا واقعی جو ہے وہ نیت صدقہ خیرات کی ہے، جس کو صدقہ خیرات کہا جاتا ہے عرف کے اندر، تو وہ فقراء مساکین کا حق ہوتا ہے، تو وہ فقراء مساکین کو کھلانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ انہیں کھانا کھلائیں اور نیکی کی نیت سے کھلائیں، کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلانا ویسے بھی نیکی ہے، اور وہ نیکی ہے وہ بھی صدقہ ہی ہے، تو آپ الگ
سے نفلی صدقے کی نیت کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کی نیت کریں کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو وہ اس میں پھر کسی قسم کا کوئی دغدغہ نہیں ہے، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کھلا سکتے ہیں۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیجئے۔ سجدہ صاحب کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں، جسے قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے، نماز کا آخری قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد، اور بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، عبدہ و رسولہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، زیادہ اچھا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دائیں طرف ایک سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور 2 سجدے کر لیں جیسے نماز میں کیے جاتے ہیں، وہ 2 سجدے کر کے پھر آپ اٹھ کے دوبارہ التحیات شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اور پھر جو ہے دونوں طرف سلام پھیر لیں، یہ آپ کی نماز ہو گئی اور سجدہ صاحب بھی آپ کا ادا ہو گیا۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا جو ہے وہ بیوی اپنے شوہر کی جو بیٹی ہے، یعنی اپنے شوہر کی نمازوں کا فدیہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، اپنی سگی بیٹی کو جو ہے وہ دے سکتی ہے، دینا چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نہ دیں اس طرح، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہ آپ کی بیٹی ہے تو آپ کے شوہر کی بیٹی بھی ہے نا، تو اصول و فروع کو جو ہے وہ اس طرح کے جو کفارے ہوتے ہیں، کفارہ یا فدیہ، اصول و فروع کو نہیں دینا چاہیے۔ ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ غوث پاک کا نام بے وضو لینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو غوث پاک کا نام ہو یا کسی اور کا نام ہو، بے وضو لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نام آپ بے وضو لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام آپ بے وضو لے سکتے ہیں، تو غوث پاک کا نام بھی بے وضو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے اس وجہ سے کہ بھئی میں وضو میں نہیں ہوں، ابھی نہیں لے رہا، میں وضو کر کے لوں گا، تو یہ ادب ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا نام لینا چاہتا ہے، اگر میں با وضو حالت میں لوں گا تو بہت اچھی بات ہے، جتنا ادب کریں گے اتنا اچھا ہے، جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ لیکن اگر کوئی بے وضو بھی نام لیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، غوث پاک کا نام لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پنشن کے پیسے قومی بچت میں رکھتا ہوں اور قومی بچت سے منافع لیتا ہوں، تو یہ لینا میرا جائز ہے یا نہیں؟ تو ایسا یہ منافع لینا آپ کا جائز نہیں ہے، یہ منافع جو ہے اس پر بھی سود کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بھی ربا ہے۔ ہر وہ معاہدہ کہ جو آپ نے کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بغیر تجارتی معاہدے کے آپ نے رقم کسی کے پاس رکھوائی ہے اور وہ آپ کو فکس کر کے اگر وہ نفع دیتے ہیں، بھلے گھٹاتے رہتے ہوں، بیچ میں گھٹائیں بڑھائیں بھی صحیح، لیکن کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہوا تو وہ آپ کا قرض ہے، وہ آپ نے دین دیا ہے۔ اور قرض کا حکم یہ ہوتا ہے کلو قرض جرا منفعتن فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، تو یہ ربا میں سود میں آتا ہے، اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ نفع لینا قومی بچت اسکیم سے بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا پرائیویٹ جاب ہے، صدقہ دیتے ہیں اور لوگ گوشت وغیرہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ویل سیٹل ہیں تو ہم وہ گوشت جو ہے وہ ان سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ صدقہ واجبہ نہیں ہے تو آپ وہ گوشت لے سکتے ہیں، صدقہ واجبہ ہے تو پھر نہیں لے سکتے۔ اور نفلی صدقہ بھی اگر ہو تو آپ گریز کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میں نے بتایا صدقہ خیرات کے عنوان سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ فقراء کے لیے ہوتا ہے، بچیں تو بہتر ہے۔ اور اگر صدقہ واجبہ نہیں ہے اور نفلی صدقہ بھی اس طرح نہیں ہے، ویسے ہی آپ کی امداد کے لیے آپ کو دے رہے ہیں، ویسے ہی نیکی سمجھ کر دے رہے ہیں، تو پھر لینے میں حرج نہیں۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی ٹاپک پہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی، ہوگا حصول فہم طریق محمدی، علم و شعور و فقہ و فراست اور آگہی، ہے بزم عصر حاضر و احکام دین کی، قرآن حدیث پاک کی اس میں ہے روشنی۔